You are watching Voice of Imran Khan. السلام علیکم دوستوں، میں ہمیشہ ان لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں، وہ 70% آبادی جو ہماری دیہاتوں میں ہے، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کے لیے میری بات زیادہ سے زیادہ میں ان کے لیے بات کروں۔ اپوزیشن کی جو جماعتوں کی جو کانفرنس ہوئی، جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے اندر زرداری صاحب نے خطاب کیا، نواز شریف صاحب نے خطاب کیا۔ اب آپ ان کی باتیں دیکھیں اور ان کی حرکات دیکھیں، وہی نواز شریف جو ماضی کے اندر پیپلز پارٹی کے بارے میں، بے نظیر صاحبہ کے بارے میں، زرداری کے بارے میں کیسے کلمات ادا کرتا تھا، آپ یہ دیکھیں۔ پوچھے زرداری صاحب کو، زرداری صاحب یہ 6 کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، ماں سوائے وہ جو ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی۔ ملک کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہے، ان ملک کو خطرہ صرف جاتی عمرہ سے ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کمزور ہو جائے تو پھر یہ مودی کا یار اور مودی مل کے جو کرنا چاہے وہ کرے۔ آپ اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا۔ آپ ہماری خود مختاری بیچ رہے ہیں، آپ پاکستان کی سوورینٹی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ہمارے عزت نفس کو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ پاکستان بنا ہے تب سے آج تک جتنا قرضہ لیا ہے اس سے آپ نے اپنے 4.5 سال میں 3 گنا زیادہ قرضہ لے لیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرضہ کون اتارے گا؟ دیکھیں اس کے بعد جو شہباز شریف تھا وہ کیسے کلمات ادا کرتا تھا زرداری کے خلاف، آپ وہ دیکھ لیں۔ انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف دیکھ لیں کہ میں اس کو لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اور پرسوں وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنا اس ملک کا، تینوں بار وزیر اعظم بننے کے باوجود وہ شخص جو ضیاء الحق کی پیداوار ہے، ضیاء الحق نے جس کو پالا پوسا بڑا کیا، سیاست میں لے کے آیا، اسی آرمی کو، اسی جوڈیشری کو جو نواز شریف کو ریلیف دیتی رہی، جو نواز شریف کے کیسز میں اس کو بری کرتی رہی، اسی جوڈیشری کو اس نے ایک سمجھ لیں کہ ان کے منہ پہ تھوکا، اسی آرمی کو اس نے گندا کرنے کی کوشش کی۔ اور آپ انڈیا میں دیکھیں کہ انڈیا میں جشن منایا جا رہا ہے نواز شریف کی صرف اس بات کے اوپر جو اس نے آرمی کے خلاف کی ہے۔ تو میں عام لوگوں کے سامنے ایک یہ سوال رکھتا ہوں، جو عام میرے دیہات کے لوگ ہیں، جو 70% آبادی جو دیہاتوں پہ مشتمل ہے، وہ لوگ جن کو ٹی وی یا ان چیزوں کا، اخبارات کا زیادہ ایکسیس نہیں ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا میں زیادہ سے زیادہ آپ فیس بک کے اوپر ہیں، تو ان کے لیے میرا یہ ایک سوال ہے کہ جس اس شخص کو آپ نے 3 بار عزت دی، اس پاکستان نے عزت دی، پاکستان کی عوام نے عزت دی، اس شخص نے اسی عوام کو لوٹا۔ آج اسی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے وہ پورے ملک کو داؤ پہ لگانے پہ لگا ہے۔ وہ آرمی کو ملائن کر رہا ہے، وہ ایون کہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو کے سلیکٹر، عمران خان کو تو 1.5 کروڑ ووٹ لوگوں نے دیے ہیں۔ آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے۔ عمران خان کی تو اس کے پیچھے 23 سالہ محنت ہے۔ عمران خان تو آپ کی طرح ضیاء الحق یا کسی جرنیل یا کسی ڈکٹیٹر کے کندھوں پہ بیٹھ کے دنیا، عمران خان نے تو محنت کی، 23 سال محنت کی۔ وہ شخص جس کو آپ تانگا پارٹی کہتے تھے، وہ شخص جس کو آپ کہتے تھے یہ منہ اور مسور کی دال، جس کو آپ کہتے تھے کہ جاؤ بھائی آپ جا کے کرکٹ کھیلو، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے سیاست، تو اللہ نے آپ کا غرور، آپ کا تکبر ملیا میٹ کیا، آپ کو زیر کیا، آپ کو بھگوڑا کیا، آپ اپنے ملک سے بھاگے ہوئے ہو، مفرور ہو۔ نواز شریف میں اور احکام اشتہاری میں کوئی فرق نہیں ہے میرے دوستو۔ نواز شریف اگر اتنا بڑا لیڈر ہے، اگر اس میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، تو اس کو چاہیے تھا کہ آگے عدالتوں کا سامنا کرتا، اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا، لیکن وہ بھاگ گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں، یہ سب باتیں میں کر رہا ہوں جو لوگ صبح شام شیر کے نعرے مارتے ہیں، جن لوگوں کو یہ اپوزیشن، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان
पहली बार असम्बली में नहीं है और मौलाना फजल रहमान साहब को यही दुख और दर्द है कि भाई मैं असम्बली में नहीं हूँ, मेरे बगैर असम्बली कैसे चल रही है। मौलाना फजल रहमान को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, उसने क्या किया आप देख लें कि उसने सिर्फ लस्सियाँ पीने के अलावा 40 लाख की वो जो कोई खबर आ रही थी कि 40 लाख की वो लस्सी पी गए सिर्फ। तो इस तरह जो लोग अंधी तकलीद करते हैं किसी भी पार्टी की, अंधी तकलीद करते हैं किसी भी लीडर की, किसी लीडर के पीछे भागे जाते हैं कि बस हम उसी पार्टी के हो गए हैं। सपोज जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो बोलेंगे नहीं इमरान खान सबसे अच्छा है, इमरान खान सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। नवाज शरीफ वाले बोलेंगे कि नवाज शरीफ ही सब कुछ अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं है, आपको चीज़ों का मुआवजा करने की ज़रूरत है कि जो शख्स माजी में जो दावे करता था आया कि वो वैसा कर रहा है या नहीं कर रहा, आप उसकी बुनियाद पे चीज़ों को परखें। नवाज शरीफ जिसको कौम ने इज्जत दी, जिसने कौम को 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया, आज उसी कौम के ऊपर कौम को वो जूते मार रहा है। उसी आर्मी हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, जो लोग अपनी जानों की शहादत दे के हमारी हिफाजत कर रहे हैं, आज उनके ऊपर वो जुमले कस रहा है, आज उनके ऊपर वो उनको गंदा करने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया के सामने। तो ये उन लोगों के लिए पैगाम है। दूसरी चीज़ आप देखें मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में आप चले जाएं, पूरी आप देखिए ओबामा की जो औलाद है, ओबामा सदर रहा है, अमेरिका का एक सुपर पावर का सदर रहा है, उसकी बेटियां एक फास्ट फूड के ऊपर काम करती हैं। पाकिस्तान में एक अजीब सा कल्चर है कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था तो उसकी बेटी भी वज़ीर-ए-आज़म की लिस्ट में आ गई है। जरदारी वहाँ पे सदर था तो जरदारी का बेटा भी वो वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिशों में है। तो ये चीज़ आवाम को सोचने की ज़रूरत है कि आपके जो लोकल एरियाज़ में भी जो किसी का बाप अगर एमपीए था या उसका दादा एमपीए था या कोई एमएनए था, ज़रूरी नहीं कि वो उसकी आने वाली औलाद भी उसमें भी उतनी काबिलियत हो। इसलिए नौजवानों, ये आपके ऊपर है कि आप जो बल्दियाती इलेक्शन आते हैं, आप जो आम जो इलेक्शन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इन लोगों की गाड़ियों के आगे, इन लोगों के आगे आप जो ढोल बजाते हैं, गाड़ियों के आगे जो भंगड़े डालते हैं, इनको घरों पे ला के जो आप दावतें करते हैं, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके बच्चों में भी वो टैलेंट है, आपके बच्चे भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, आपके बच्चे एमएनए एमपीए बन सकते हैं। सिर्फ आपको सोच को बदलने की ज़रूरत है। वस्सलाम।